گریا کے حوالے سے کیا؟ ہاں، اصل میں رونا جو ہے وہ نرم دلی کی علامت ہے ہمارے یہاں پہ عرف میں. لیکن کس کا رونا کس پر فوقیت رکھتا ہے یا بعض اوقات نہ رونا افضل ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے. دل کا نرم ہونا الگ چیز ہے، دل کا مضبوط ہونا یہ الگ چیز ہے. بچہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی خوفزدہ کرنے والی چیز آ جاتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسے کتا بھونکتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے رو پڑے گا، چیخا مارے گا، روئے گا. یہی بچہ بڑا ہو جائے گا، اٹھا کے مارے گا پتھر، کتا رو پڑے گا بیچارہ، ہے نا. تو کیا ہوا، یہ مضبوط ہو گیا نا. اس کا مطلب وہ رونا کمزوری کی علامت تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا، عشق میں رونا، عشق الہی میں رونا، عشق رسول میں رونا، یہ بڑی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے یہ. لیکن بعض بزرگوں نے اس سے اوپر ایک اسٹیج بیان کی. رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی اللہ کے ولی تھے، ان سے کم درجے کے تھے، وہ رو رہے تھے. آپ نے بولا روتے کیوں ہو؟ بولا یہ رونا آ رہا ہے. رونے میں دل کی راحت ہے، تم راحت کے لیے رو رہے. رونے میں دل کو راحت ملتی ہے نا، سکون ملتا ہے دل کو، اور سکون دل کے لیے رو رہے ہو تم، تو اللہ کی محبت میں تھوڑی رو رہے ہو. اب یہ باریک باریک فرق ہے یار، اب ہم اس میں کیا بیان کر سکتے ہیں. تو کہیں رونا کسی کے نزدیک رونا افضل ہے، کسی کے نزدیک رونا افضل نہیں ہے. بولا مرد نہیں روتا، عورتیں روتی ہیں، بچے روتے ہیں، کمزوروں کا رونا ہے. اور کچھ کہتے ہیں بھائی رو گے تو تمہارا کام ہوگا، یہ بات بھی ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دونوں طرح کی باتیں ہیں. وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو قبول کر لے. کبھی اس کو کمزوری پر رحم آ جاتا ہے. اب سامنے کافر کھڑے ہو، اب کوئی شخص ان کے خوف سے رونا شروع کر دے، اور دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے میں لڑوں گا، تو یہاں رونے کا مقام نہیں ہے، یہاں جمع مردی کا مقام ہے. تو جب مقام میں قربانی آئے تو پھر رونا نہیں ہے، پھر وہاں جمع مردی دکھانی ہے. قربانی کا آئے گا، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. یہ باتیں ہم کر رہے ہیں، لکھی جاتی ہیں. جب قربانی کا مقام آئے تو جمع مردی دکھائے، وہاں پہ پھر رونا نہیں ہے، پھر آنسو نہیں بہائے گا، پھر ثابت قدمی ہے، استقلال ہے. اور جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، جہاں کمزوری دکھانی ہے خدا کے سامنے، تو کمزوری دکھائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرمایا کرتے تھے، اور شدید گریہ فرماتے تھے. تو اپنے اپنے مقام کی بات ہے. کہیں پر رونا کام کرے گا، کہیں جمع مردی کام کرے گی. تو اب اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہاں، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے کے متضاد نہیں ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاں عوامی ہمارے اپنے معاملات ہیں، اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں بچے روتے ہیں اور کمزور دل لوگ یا خواتین رو جاتی ہیں، اور مرد ہیں یہ بڑے ہیں وہ لوگ نہیں روتے. ایک ہی واقعہ دونوں کو پیش آتا ہے، کمزور دل والا رو پڑتا ہے
مضبوط دل والا اس کو برداشت کر جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نئے مسلمان ہوئے صحابی، تو وہ جو ہے نا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے. تو آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا ہاں شروع میں ہم بھی ایسے تھے، ہمیں بھی رونا آتا تھا. فرمایا اپنے لیے عاجزی فرماتے اب تو ہمارے دل سخت ہو گئے. مفتی عامر قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی شرح بیان کی، فرمایا کہ اصل میں وہ تجلیات کا تحمل کرنے کے قابل ہو گیا تھا ان کا دل، کہ جب نئی تجلیات آتی ہیں تو اتنا برداشت نہیں کر پاتا. تو وہ صحابی ان پہ نئی تجلیات آ رہی تھی تو ان پہ گریہ طاری ہو رہا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک جو ہے وہ اس کیفی سے گزر کے مضبوط ہو چکا تھا. تو وہ کیفیات وہ اس کو تجلیات کو برداشت کر گیا، برداشت کرنے لگا. جب عادت ہو جاتی تو پھر بندہ برداشت کر لیتا، پھر روتا نہیں ہے. گناہوں کی وجہ سے سخت دلی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے رونا. اور ایک ہے استقلال پیدا ہو جانا، تجلیات کی کثرت اتنی ہو گئی کہ دل اب اس کا تحمل کر سکتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے، رونے سے بہتر ہے. وہ اگلا سٹیپ آ گیا نا. اس کی مثال یوں بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ پہاڑ تم دیکھتے کہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا. اے محبوب ہم نے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا. تو قلب اطہر تو اپنے ثابت قدم رہا. تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا، یہ کمزوری ہے یہاں پر، کہ اس کو تحمل نہیں ہوا، برداشت نہیں کر سکتا تھا پہاڑ. ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن وہی قرآن پورے کا پورا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. تو وہ استقامت اور استقلال کی بات ہے، اور قوت اور تحمل کی بات ہے کہ ان کی برداشت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی برداشت بے مثال ہے. پہاڑ کیا بیچتے ہیں، پہاڑ کچھ بھی نہیں بچاتے. لوگوں کے نظر میں کہ پہاڑ کی اہمیت ہوتی ہے تو اللہ نے اس سے تشبیہ دے کے بتایا کہ پہاڑ پہ کرتے تو یہ ہو جاتا، لیکن ہمیں وہ تمہارے دل پہ نازل کرنے ہم تو قرآن پاک. رونے میں اور اس میں یعنی گناہگار کا سخت دل ہو جانا اور رونا نہ آنا یہ برا ہے. اس سے بہتر ہے خوف سے روئے. اور جب تجلیات نازل ہو جائیں اور اس کو برداشت کرنے کی صفت پیدا ہو جائے تو پھر وہ الگ چیز ہے، وہ رونے سے افضل ہوا. واللہ اعلم. ایک تو بات تو یہ ہوتا ہے نا کہ عوام کے سامنے، تو اب عوام کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ ضبط کیا جائے گا رونے کو؟ ہاں ضبط کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ریاکاری کا پہلو آ سکتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا حیات علوم میں کہ ان کو جب رونا آتا تھا تو وہ آنسو ان کے بہتے تھے تو وہ رومال سے اپنے کتنے صاف کرتے تھے، بولے کہیں مجھے زکام تو نہیں ہو گیا. یعنی اس کو زکام کی طرف لوگوں کی توجہ کرا دیتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گریہ کر رہا ہوں، اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں میں، تو لوگوں کی توجہ ہٹا دیتے. تو جس میں مخلوق کی انوالومنٹ ہو، مخلوق کے ساتھ ہماری توجہ یعنی بٹے، تو وہ اچھا نہیں ہے صوفیہ کے نزدیک. بعض یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کو دیکھ کیوں رہے ہو، لوگوں کا دیکھنا نہ دیکھنا تمہارے لیے کیا ہے. وہ اوپر کے لوگ ہیں پھر کہ جن کو دیکھنے سے، لوگوں کے دیکھنے سے ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا.
تو اپنے اپنے مقام کی بات ہے. ان کے لیے رونا نہ رونا برابر ہے. دیکھنا نہ دیکھنا لوگوں کا، کہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، ان کو ریاکاری آتی ہی نہیں. ریا میں ان کا دل نہیں آتا. جن کا آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں نہ ہی رہوں تو بہتر ہے، ورنہ لوگ بولیں گے یہ ریاکاری کر رہا ہے. اور میری یعنی توجہ میری جائے گی اس طرف، لوگ بولے نہ بولے میری توجہ جائے گی اس طرف. تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ریاکاری میں شمار نہ کر لے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں.